دیسی کشتی کی تاریخ میں سب سے وزنی پہلوان کا اعزاز رمزی پہلوان کو حاصل تھا۔ 14 من کے قریب ان کا وزن تھا۔ 6.5 فٹ قد کے حامل پہلوان کو رستم ہند کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں ان کے نام کا برصغیر میں ایسا چرچا تھا کہ شہنشاہ برطانیہ جب ہندوستان آتے تو رمزی پہلوان کی کشتی لازمی دیکھا کرتے تھے۔ یہ واحد پہلوان تھے جنہیں مہاراجا نے سواری کے لیے غیر معمولی طور پر اعلیٰ نسل کے ہاتھی دے رکھے تھے۔ دیسی کشتیوں اور برصغیر کے مسلمان پہلوانوں کے محقق اور سینئر صحافی شاہد نذیر چودھری بتاتے ہیں کہ رمزی پہلوان کی ایک یادگار کشتی کا حوالہ برٹش لائبریریوں میں موجود ہے۔ 1875 میں ملکہ وکٹوریہ کے بڑے صاحبزادے پرنس ویلز شہزادہ ایڈورڈ انڈیا آئے تو انہوں نے خاص طور پر رمزی پہلوان سے ملاقات کی اور ان کی کشتی سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ شاہد نذیر چودھری کا کہنا ہے کہ رمزی پہلوان پر تحقیق کے دوران 20 برس قبل ان کی ملاقات رمزی پہلوان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نعیم بٹ کے ساتھ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئی تھی۔ انہوں نے رمزی پہلوان کا انگرکھا اور لنگوٹ سنبھال رکھا تھا۔ لنگوٹ اور انگرکھا اتنا بڑا تھا کہ عام انسان اس کو دیکھ کر وہم میں مبتلا ہو جاتے کہ کیا کوئی انسان اتنا بھاری بھرکم بھی ہو سکتا ہے۔ رمزی پہلوان نے اپنے دور کے نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دے کر رستم ہند کا ٹائٹل جیتا تھا۔ رمزی پہلوان 1860 کے بعد بڑودہ کی ریاست میں چلے گئے تھے، جہاں کا مہاراجا کھنڈے راؤ گائیکواڑ خود بھی بہت پہلوان پرور قسم کا انسان تھا۔ وہ خود بھی ایک بڑا پہلوان تھا۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ ایک بار مہاراجا کھنڈے راؤ گائیکواڑ نے رمزی پہلوان سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ جب مہاراجا رمزی کو چت نہ کر سکے تو مہاراجا نے رمزی سے کہا کہ رمزی تو مجھے 3 دن تک چت نہیں کر پائے گا، لیکن تیرے پسینے کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے جیتنے کا انعام دوں گا۔ لہٰذا رمزی نے مہاراجا کو چھوڑ دیا اور مہاراجا نے اپنی پوشاک اور زیورات رمزی کو بطور انعام دیے، جن کی قیمت اس وقت 1.25 روپیہ تھی۔ رمزی پہلوان کا اس دور میں توتی بولتا تھا۔ اس کا تعلق امرتسر سے تھا۔ رمزی نے غلام پہلوان رستم ہند کے والد علیا پہلوان سے بھی کشتیاں لڑی تھیں۔ علیا پہلوان اپنے وقت کے بڑے پہلوان تھے۔ رمزی پہلوان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے تھے۔ مہاراجا کھنڈے راؤ کے دور میں جب وہ بڑودہ میں وارد ہوئے تو مہاراجا نے ان کی سواری کے لیے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھیجا تاکہ رمزی پہلوان اس پر بیٹھ کر محل تک آئیں۔ رمزی پہلوان گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی اور رمزی پیدل ہی محل تک آئے۔ اس کے بعد مہاراجا نے رمزی پہلوان کی سواری کے لیے ایک تگڑا ہاتھی مہیا کر دیا تھا۔ تاہم کئی بار جب انہیں کسی دوسری ریاست میں کشتی کے لیے جانا پڑتا تو کئی راجے جان بوجھ کر انہیں گھڑ سواری کا کہتے، مگر وہ بے زبان گھوڑے پر بیٹھنے سے معذرت کر لیتے۔ تاہم ایک روایت مشہور ہے کہ ایک بار انہیں پٹیالہ کے راجا نے چیلنج کر کے اپنے شاہی گھوڑے پر بیٹھنے پر مجبور کیا تو گھوڑا 2 قدم بھی نہ چل سکا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس بات کا بعد میں رمزی پہلوان کو بڑا رنج ہوا اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ کبھی گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے۔ رمزی بہت ہی قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ انہیں جواہرات سے لدا ہوا انگرکھا بڑا پسند تھا۔ وہ ہاتھی پر سواری کرتے، ان کے ہاتھی کے آگے باجے والا اعلان کیا کرتا تھا جیسا کہ راجاؤں کی سواری کے آگے بولا کرتا تھا۔ اس پر اکثر رعایا کو غلط فہمی ہو جاتی کہ شاید مہاراجا کی سواری آ رہی ہے، لہٰذا وہ احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ مہاراجا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے رمزی کی سواری کے آگے باجے کا بولنا بند کرا دیا۔ مہاراجا نے رمزی پہلوان کو ہیرے اور جواہرات سے مرصع سونے کا قیمتی گرز دیا تھا جسے رمزی تمام وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجا کی ایک منظور نظر جمع سال طوائف رمزی پہلوان کی شہرت سے خائف تھی۔ وہ رمزی پہلوان کو راجا کی نظر سے گرانا چاہتی تھی اور کسی موقع کی طاق میں بیٹھی تھی۔ رمزی بڑھاپے کی طرف گامزن تھے کہ بوٹا پہلوان رستم ہند بھی لاہور سے بڑودہ چلے آئے۔ بوٹا پہلوان جتنے شاہزور تھے اسی قدر حسین بھی تھے۔ مہاراجا کی طوائف بوٹا پہلوان کو پسند کرنے لگی۔ ایک روز اس نے مہاراجا سے رمزی پہلوان اور بوٹا پہلوان میں مقابلہ کرانے کے لیے کہا۔ مہاراجا نے کشتی کی تیاری کے لیے حکم دے دیا۔ دونوں پہلوانوں نے خوب تیاری کی۔ اس وقت بوٹا پہلوان طاقت اور جوانی میں تھے۔ کشتی کے لیے اکھاڑا کے قریب ایک چبوترا بنایا گیا جس پر مہاراجا اور عمائدین ریاست نے تشریف فرما ہونا تھا۔ دنگل کا اہتمام نہایت عالیشان طریقے سے کیا گیا اور جگہ کو خوب سجایا گیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ چبوترے پر راجا کے ساتھ وہ طوائف بھی بیٹھ گئی۔ کشتی شروع ہو گئی۔ رمزی پہلوان نے کشتی کے دوران بوٹا پہلوان کی کمر پر دونوں ہاتھ ڈال کر پیچھے سے پکڑ لیا۔ بوٹا نے تیزی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوہے کے جنگلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رمزی نے اپنی طاقت سے بوٹا پہلوان کو پٹھی ایسی ماری کہ بوٹا کے ساتھ ہی لوہے کا جنگلہ بھی اکھڑ گیا۔ بوٹا نے فوراً پینترا بدلا اور سامنے آئے اور جواباً رمزی کو پٹھی لگا کر نیچے گرا لیا۔ اسی لمحے راجا کی طوائف بے ساختہ چلائی، وہ مارا۔ اتفاق سے راجا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر بوٹا
پہلوان بھاگ کر راجا کو سلام کرنے چبوترے پر چڑھ گیا۔ رمزی پہلوان کو سخت غصہ آیا کیونکہ کشتی صاف نہیں ہوئی تھی۔ طوائف کی آواز وہ مارا پر بوٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رمزی کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ساری شرارت طوائف کی ہے۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر ریاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب راجا کو اس بات کا پتہ چلا تو راجا نے رمزی کے اکھاڑے کے پہلوانوں کو کہا کہ جو کوئی انہیں واپس لائے گا اسے 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ چند پہلوان جو رمزی کے بہت قریب تھے اس کے پیچھے گئے۔ 3 میل کے فاصلے پر جا کر رمزی کو روک لیا اور منت سماجت کر کے رمزی کو واپس لے آئے۔ رمزی نے واپس آ کر بوٹا پہلوان سے دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے سخت محنت شروع کر دی۔ وہ ہزاروں کے حساب سے ڈنڈ اور بیٹھکیں لگاتے، گندم کی بوریاں اٹھا کر کئی بار سیڑھیاں چڑھتے اترتے اور بوریاں اٹھا کر کئی میل دوڑ لگاتے۔ لوہے کا وزنی کڑا گردن میں ڈال کر ڈنڈ لگاتے، کولہوں کے آگے بیل کی جگہ جت کر تیل نکالتے۔ جب رمزی نے دیکھا کہ اب وہ پوری طرح تیار ہے تو انہوں نے اپنے حریف بوٹا پہلوان کے گھر پہنچ کر للکارا۔ بوٹا پہلوان نے جھروکوں سے رمزی کو دیکھا۔ رمزی نے اپنے ڈنڈوں پر ہاتھ مار کر کہا، اوئے تھلے آ، میرے نال کشتی لڑ۔ کہا جاتا ہے کہ بوٹا پہلوان نے رمزی سے کشتی لڑنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ چپکے سے ریاست چھوڑ کر جودھ پور چلے گئے تھے جہاں اس وقت راجا جسونت سنگھ حکمران تھا۔ یوں اس وقت کے 2 عظیم پہلوانوں کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ نہ ہو سکا۔